اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ارگو کرتے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا ہے، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا ہے اس کو بھی جھٹلایا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔ کب جان لیں گے؟ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ یُسْحَبُونَ، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، اور پھر وہ جھونک دیے جائیں گے آگ میں۔ یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑنا، بحث و تمہیز کرنا اسی وقت تک ہے کہ جب تک وہ عذاب کو نہیں دیکھتا، لیکن جب عذاب آن سامنے کھڑا ہوگا اور پھر ہمیں نظر آئے گا تو بہت سی باتیں خود بخود جو ہیں وہ کلیئر بھی ہو جائیں گی، اور نہیں بھی کلیئر آئیں گی تو بھی انسان کا وہ جو ہٹ دھرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، اینا ما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ جن کو تم شریک بنایا کرتے تھے؟ یعنی جتنا بھی شرک ہوتا ہے وہ اس ازمپشن کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، ان کی اللہ کے ساتھ شراکت داری ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ داری ہے، لہذا یہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے چھڑا لے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اینا ما تشرکون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر ادر دین اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، تو وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بچھڑ گئے، وہ تو ہم سے گم ہو گئے۔ ضلال کا مطلب گم ہونا ہے، سے ضالین بنا ہے، تو وہی ورب استعمال کریں گے کہ ضلوا، وہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اب تو وہ نہیں ہے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اور وہاں پر وہ صاف مکر جائیں گے کہ ہم تو اس سے قبل کسی کو پکارتے نہیں تھے۔ یعنی جس کو وہ پنجابی محاورے میں کہتے ہیں سفید جھوٹ۔ سفید جھوٹ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک بڑا ایویڈنٹ جھوٹ بول رہا ہو کہ انہیں نہیں پتا لگے کہ جھوٹ ہے، اس کو کہتے ہیں سفید جھوٹ۔ تو اس دنیا میں وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے رہے، ان کو اللہ کا شریک قرار دیتے رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھوایا جائے گا کہاں تمہارے شریک، اب لاؤ ان کو کہ آ کر انٹروین کریں، تو کہیں گے کہ پہلے کہیں گے کہ وہ ہم سے بچھڑ گئے، لیکن پھر ساتھ ہی کہیں گے کہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، یوں اللہ تعالیٰ کافروں کو کنفیوز کرتا ہے یا کنفیوز کرے گا یا بخلا دے گا
تو انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہوگی کہ وہ کہاں ہیں، کہاں گئے، کہاں سے آئے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. پھر کہا جائے گا یہ بدلہ ہے تمہاری اس حرکت کا جو تم زمین پر ناحق کیا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے، ڈینگے مارا کرتے تھے، جب اس کا بدلہ مل رہا ہے. وَبِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ، اور جو تم اترایا کرتے تھے، تم خوشیاں بھی مناتے تھے اور اتراتے بھی تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت عمدہ ٹھکانہ ہوگا متکبروں کا، بڑائی کرنے والوں کا. یہ جو اللہ کے پیغمبروں کے سامنے آرگو کرنا، ان کی لائی ہوئی ہدایت کو نہ ماننا، ان کی لائی ہوئی کتابوں کو تسلیم نہ کرنا، اس میں جو اصل پیچھے برائی ہوتی ہے تکبر ہوتا ہے. پیغمبروں کے سامنے سرنڈر نہ کرنا، پیغمبروں کو اللہ کا پیغمبر مان لیں تو پھر ان کا کہنا ماننا پڑتا ہے، ان کی پیروی کرنی پڑتی ہے، انہیں رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. لیکن اگر انسان کے اندر وہ گھمنڈ اتنا زیادہ ہو کہ میں کسی کو کیوں بڑا سمجھوں، میں کسی کے سامنے ہتھیار کیوں ڈالوں، میں کسی کی اطاعت کیوں کروں، تو پھر وہ یہ سب جب نیت میں یہ ہو، تکبر ہو، پھر انسان کو راستے جھٹلانے کے لیے کہیں مل جاتے. اس کو ہم عام پنجابی محاورے میں کہتے ہیں کہ من حرامی ہوئی ڈھیر. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں اور جو نبیوں کو ہم نے دے کر بھیجا ہے اس کے معاملے میں الجھتے، آرگو کرتے ہیں. تو آرگو کیا ہے؟ بھجتا، بہانے، آرگومنٹ. تم سے کہا جائے گا کہ تم جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا تکبر. اب رخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا. پھر بات بھی یہیں سے شروع ہوئی تھی. اب ساری یہ سچویشن بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسٹرکشن ہے، فصبر، بس آپ صبر کیجیے. اور عربی کا لفظ جو صبر ہے یہ انگریزی کے دو ایکسپریشنز کو کور کرتا ہے، پیشنس بھی اور اسٹیڈ فاسٹ. پیشنس ہوتی ہے کسی واقعے کے ہو جانے کے بعد اس پر شور شرابہ نہ کرنا، ریئیکٹ نہ کرنا، بلکہ ایکسیپٹ کر لینا. اس کو سورت طور میں کہا گیا ہے کہ اہل جہنم سے کہا جائے گا یہ فصبروا او لا تصبروا، لہذا تم صبر کرو یا صبر نہ کرو. مطلب ہے کہ تم شور مچاؤ یا آرام سے بیٹھے رہو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہاری کرتوتوں ہی کا بدلہ مل رہا ہے، لہذا تم جہنم میں سے نکالے نہیں جاؤ. یہاں یہ لفظ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. اور دوسرا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ اسٹیڈ فاسٹنس ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک طرف ہے کہ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ شور میں جائے یا چپ کر کے بیٹھا رہے، بیٹا تو واپس آنے والا تھا. ایک ہے اسٹیڈ فاسٹنس، وہ کیا ہے اس کو تھریٹ کیا جائے، اس کو مافیا تھریٹ کرے کسی آفیسر کو کہ تم ہماری لائن پر چلو، ہماری مرضی کے مطابق کرو، ورنہ ہم تمہارا بیٹا اغوا کر لیں گے، اس کو مار دیں گے. لیکن وہ ڈٹا رہے کہ نہیں، میں نے غلط کام نہیں کرنا، تم نے جو کرنا ہے کر لو. یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیڈ فاسٹنس. قرآن مجید نے بالعموم صبر جو ہے اسٹیڈ فاسٹنس کے معنی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہا ہے یہ دونوں معنی. اصبر یعنی جو بھی تشدد آپ پر ہو رہا ہے، آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے، آپ اس کو بیئر کریں، آپ اس کو برداشت کریں.
اور دوسرا ثابت قدم رہے، یعنی ان کے پریشر میں آ کر کہیں آپ اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، آپ اپنی دعوت سے ودرا نہ کر جائیں۔ آپ کو جو اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ آپ نے پورے عرب پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا ہے، اللہ کی سپریمیسی قائم کرنی ہے، اس سے آپ ہرگز پیچھے نہ ہٹیں، ڈٹے رہیں۔ تو فرسٹ میں آپ ڈٹے رہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب جب یہ آیا ان وعد اللہ حق، تو اس میں پھر دوسرا جو ہے اسٹیٹ فاسٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں کہ جو بظاہر حالات ہیں مکہ مکرمہ کے، obviously یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو۔ یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹے ہے 13 سال مکہ مکرمہ میں، جو سن 5 نبوی میں حالات اتنے شدت اختیار کر گئے کہ صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی، اور 100 کے قریب صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو ہجرت ایسے تو نہیں ہوتی، یعنی جب وہ جا رہے تھے حبشہ کی طرف تو قریش نے ان کا پیچھا کیا، ان کا پتہ چل گیا، لیکن بہرحال مسلمان بچ بچا کر نکل گئے اور وہ سمندر پار کر کے حبشہ چلے گئے۔ سن 7 نبوی محرم سے شب ابی طالب کا آغاز ہو گیا، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور انہیں ایک تنگ گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا۔ 3 سال تک وہ بائیکاٹ رہا، محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی، پورے 3 سال۔ پھر وہاں سے رہائی ملی، تو اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور ابو طالب کا انتقال۔ اب ابو طالب کا انتقال جو تھا یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، چھوٹی بات نہیں، اس لیے کہ ابو طالب دیوار بنا ہوا تھا خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے کہ خبردار ساڑھے منہ نہ آتا ہے۔ لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے قریش کا تقاضا پورا کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان کو بتا دیا۔ تو آپ طائف گئے، طائف میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے، یعنی وہ بعد کے ایونٹس ہیں، یعنی جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کا جو زمانہ نزول ہے یہ درمیان کے 4 سال ہیں۔ یہ سمجھیے کہ ہجرت حبشہ بھی اسی میں، اور شب ابی طالب کا بھی جو ابتدائی حصہ ہے وہ اسی میں آئے گا، 1 سال۔ اس دور کی یہ صورتیں دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، لیکن وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ان وعد اللہ ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب انہی صورتوں کے اندر، یعنی یہی جو زمانہ نزول ہے، اسی میں سورۃ طٰہٰ بھی نازل ہوئی ہے، کیونکہ سورۃ طٰہٰ جو ہے وہ آخری زمانے کے جو آخری 4 سال ہے ان میں نازل ہوئی، لیکن سورۃ قصص جو ہے وہ اس میں نازل ہوئی ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا حاصل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تفصیل سے جو بتایا گیا، اس میں میں تو یہی سمجھا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام ان کی پیدائش سے پہلے بنا دیا کہ جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا میں اس کو قتل کر دوں، نہ رہے ماں نہ بچے ماں۔ لیکن میں نے ہمارا بھی کمال کیا، ہم نے موسیٰ کی پرورش کہاں کروائی؟ فرعون کے محل میں کروائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نظروں کے سامنے فرعون کو غرق کیا، اس کو غوطہ دلا کر باہر نکالا۔ جب اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، وہ منظر بھی دکھایا، وہ بالکل یہی منظر ہے جو اوپر ہم نے پڑھا ہے نا، کہ آج آرگو کر رہا ہے لیکن جب عذاب کو دیکھیں گے تو فوراً بدل جائیں گے۔ تو فرعون بھی فوراً بدل گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کہانی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی
کہ ہم تمہیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے، تم ڈٹے رہنا۔ تو فصبر، بس ڈٹے رہو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب وہ کسی پیغمبر کو کسی قوم یا کسی شخص کی طرف بھیجتا ہے تو جب تک پیغمبر ان میں موجود رہتا ہے تو عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ عذاب لانے سے پہلے اپنے پیغمبر کو وہاں سے نکال لیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں یہی ہوا کہ عذاب تیار تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی آپ کو شہر چھوڑنے کی۔ آپ غصے میں آ کے دفع ہو اور کشتی میں سوار ہوئے اور پار گئے۔ اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ یونس یہاں سے چلا گیا ہے اور اب ہماری شامت آئی کیا آئی، تو انہیں توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو ہے ان سے ٹال دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، تو جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے عذاب نہیں آنا۔ تو اب ان آیات کو کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی اگر ہم آپ کو دکھا دیں کچھ حصہ اس کا جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو لے جائیں، فیلینا یرجعون، تو پھر یہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یعنی یہاں جو بٹوین دا لائن اشارہ ہے، پھر ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ یعنی جب ہم ایک ٹریلر دکھائیں گے ان کو، ہم تمہیں دکھا دیں یا ہم آپ کو نکال لیں، تو اسی وقت ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، جیسے فرعون کے ٹھکانے آ گئے کہ ایک ہی غوطہ آیا اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ ایسے ہی آپ کو ہم تھوڑا سا ٹریلر دکھائیں اس عذاب کا جو ان پر ہم بھیجنے والے ہیں، تو وہ کوڑا جو تھا وہ عذاب کا پہلا ٹریلر تھا، وہ غزوہ بدر ثابت ہوا۔ یعنی قریش کے 70 بڑے بڑے سردار بدر میں مارے گئے۔ ابو لہب اس لیے بچ گیا کہ اس نے اپنی جگہ پر 2 کرائے کے بندے بھیجے ہوئے تھے، خود نہیں آیا تھا۔ اور ابو سفیان اس لیے بچ گئے کہ وہ شام کے سفر پر تھے، تجارتی سفر پر، کہ جو سارا غزوہ بدر کے دوران آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ قافلہ گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کا ارادہ کیا، وہ بچ کے نکل گیا، پھر واپسی پر روکنے کا ارادہ کیا، وہ راستہ بدل کر وہ قافلہ واپس مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ تو ابو سفیان اس لیے بچ گئے، ورنہ کوئی بڑا سردار مکے کے سرداروں میں سے باقی نہیں بچا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی ہم آپ سے پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنا دیا ہے، یعنی تذکرہ ہم نے کر دیا ہے بائی نیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور وہ بھی ہے کہ جن کا ہم نے آپ سے سرے سے ذکر ہی نہیں کیا۔ یعنی 1,24,000 نبی ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، یہاں رسولوں کا ذکر ہے، تو 313 کے 313 کا تو نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ قرآن مجید میں بائی نیم تذکرہ تو صرف چند رسولوں کو آیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے مگر اللہ کی اجازت سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جاتا ہے۔ قضاء کے معنی، قضاء یقضی کے معنی فیصلہ کرنا، قاضی فیصلہ کرنے والا، تو اسے پیسے وائز ہے قُضِیَ، فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور پھر جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ نقصان سے دوچار ہوتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہوتا ہے، لیز آف ایگزسٹنس دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنا آپ دکھا لیں اچھی طرح سے۔ موقع ہے، ایمان لے آئیں، پیغمبر کے ساتھی بن جائیں،
یا وہ نبی کی مخالفت پر تل آئیں، پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا تاکلوا، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے۔ انعام کے معنی کسی کو نعمت سے نوازنا، انعام دینا، اور انعام چوپائے، یہ ناؤن ہے، پلورل فارم ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، کیوں؟ لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سوار ہو اور کچھ کو تم کھاؤ۔ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، یہ کیا ہے؟ یہ ہم کھاتے ہیں، اور گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ، یہ سب چوپائے ہیں نا، ان پر ہم سواری کرتے ہیں۔ تو منہا لترکبوا منہا، تاکہ کچھ پر تم سوار ہو، ومنہا تاکلون، اور کچھ کو تم کھاؤ۔ وَلَکُمْ فِیہا مَنَافِعُ، اور ان میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَیہا، اور اس لیے بھی کہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر، حاجتاً فی صدورکم، تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو وہاں تک، یعنی تمہارا جو بھی ایم ہو، آبجیکٹو ہو، جو بھی تمہاری منزل ہو، تم اس تک پہنچو ان پہ سوار ہو کر۔ وَعَلَیْہَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم چوپایوں اور کشتیوں، جہازوں پر اٹھائے جاتے ہو۔ فلک، کشتیاں، تو دو یہ بنیادی سواریاں ہیں کہ جو ہمیشہ سے آ رہی ہیں، کہ کشتی پر بھی لوگ سوار ہوتے ہیں اور جانوروں پر بھی سوار ہوتے ہیں۔ اب ہوائی جہاز ہے، یہ بعد کا ایڈیشن ہے کہ اس پر بھی ہم سوار ہوتے ہیں، اور پھر موٹر کاریں، بسز، یہ سب کیا ہیں؟ یہ انسان کی ایجادیں ہیں۔ جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے دو سواریاں عطا کی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ کشتی جو پانی میں چلتی ہے، اور چوپائے جانوروں میں سے کہ جو زمین پر چلتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے، کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، موو نہیں کیا انہوں نے زمین میں؟ فَيَنْظُرُوا، کہ دیکھتے، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا۔ اب اس میں جو قرآن مجید میں قریش کے لیے جو تذکرہ آ رہا ہے، وہ تو وہ جو پیغمبر ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، کہ جن کے کھنڈرات کے پاس سے وہ گزرتے تھے، ان کے جو تجارتی راستے تھے، ان پر یہ بستیاں آباد تھی اور نون تھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہ عبرت کا سامان رکھا ہوا تھا کہ جو ہماری سب سے بڑی سڑک تھی، جی ٹی روڈ، اس پر یہ تین کھنڈرات جو ہیں وہ بالکل اس کے قریب آتے تھے۔ موہنجو-داڑو سندھ میں، ہڑپا بالکل جی ٹی روڈ سے تھوڑا سا ہٹ کر ہڑپا ہے، اور پھر ٹیکسلا، وہ تو بالکل عین جی ٹی روڈ کے اوپر تھا۔ اور جب تک موٹر وے نہیں بنی تھی، ہم پشاور کی طرف جاتے ہوئے لازماً ٹیکسلا کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے تھے، اور یعنی چلتے چلتے ان کو وزٹ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں نے بھی ایک دفعہ بچوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ ٹیکسلا کے کھنڈرات بچوں کو دکھائے، لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو عبرت کے نشان تھے، ان میں عبرت جو ہے اس کو مائنس کر کے اب ان کو سیرگاہیں بنا دیا گیا۔ یعنی اور جو ہڑپا موہنجو-داڑو تو میں نے دیکھے نہیں، لیکن بہرحال ٹیکسلا کوتر کو دیکھا ہے، اس میں یہ سب تختیاں لگی ہوئی ہیں کہ یہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے۔ پھر جس کی نوٹ کریں کہ اس کی دیواریں جو کتنی موٹی ہیں، یہ ان کے توے ہیں اور یہ ان کے لوٹے ہیں۔ لیکن یہ بات
کہ اتنی موٹی دیواریں اور اتنے اسٹرانگ ارینجمنٹس، اس کے باوجود وہ قومیں تباہی سے دوچار کیوں ہیں؟ ایسے طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ اس کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہ ہو۔ قرآن مجید اس کی طرف ذہن منتقل کرانا چاہتا ہے کہ کیا یہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں، کبھی سیر نہیں کی، کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، فینظروا کہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، کانوا اکثر منہم حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں، واشد قوۃ اور زیادہ شدید تھے قوت میں، وآثارا فی الارض اور زمین پر اپنے آثار چھوڑنے میں۔ اب مغلیہ سلطنت ہندوستان پر تقریباً 200 سال رہی، عروج کا دور بھی ہے، پھر اس کے زوال کا دور بھی ہے، لیکن مغلیہ دور کے جو آثار ہیں وہ آپ کو پورے ہندوستان میں نظر آتے ہیں۔ لال قلعہ ہے، لاہور کا قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر جو مختلف انکلوجرز ہیں، آج بھی دنیا کے جو ڈگنیٹریز آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، وزیر اعظم آتے ہیں ملک کے دیکھنے کے لیے، ان کو باقاعدہ وہ دکھائے جاتے ہیں کہ کیا جی کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ بادشاہی مسجد ہے، یہ چنوٹ والی بادشاہی مسجد ہے، پھر مسجد وزیر خاں ہے، جہانگیر کا مقبرہ ہے، اسی طرح تاج محل ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ مغلیہ سلطنت کے آثار ہیں۔ مصر میں چلے جائیں، لیکن آج مغلیہ سلطنت کہاں ہے؟ ان کے آخری بادشاہ کا کیا حال ہوا؟ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، وہ رنگون میں جا کے وہ فوت ہوا، ہندوستان میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ ایران میں آ جائیں، رضا شاہ پہلوی، ایشیا کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ اسی کے پاس تھا، فوج تھی، لیکن یہاں سے دم دبا کر بھاگا اور پھر یہاں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا، کبھی آخر جا کر شاید مصر میں جا کر کہیں فوت ہوا۔ تو مصر میں چلے جائیں تو فرائنا ان کا کوئی وجود نہیں، اور فرعون جو تھا ایک بادشاہ، سارے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، جمع اس کی فرائنا ہے، تو ان کے آثار یہ اہرام مصر جو ہیں میں دیکھے تو نہیں، لیکن بہرحال ونڈرز آف دی ورلڈ میں شمار ہوتے ہیں کہ جب ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کیسے انہوں نے وہ تعمیر کی، ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے تعمیر ہوئے تھے، لیکن بہرحال ہوئے۔ تو ان بادشاہوں کی، ان قوموں کی جو عظمت کے وہ نشانات ہیں، اب نشانات ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ نشانات کیا بتا رہے ہیں؟ they were great, they were strong۔ تو ان کے کلچر کو دیکھ لیں، ان کی تہذیب کو دیکھ لیں، ان کی عمارات کو دیکھ لیں، یہ سب چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ واہ بھائی واہ، بڑی ٹور سے ہونا بھی۔ اب کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب مکے والوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ کیا وہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں، اور وہ دیکھتے نہیں کہ ان کے پچھلوں کا کیا انجام ہوا، حالانکہ وہ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، اور ان کے آثار ہیں۔ مکہ مکرمہ میں سوائے خانہ کعبہ کے اور کون سا آثار ہے؟ تو قریش جو تھے، یعنی ان ٹرمز آف پاور، عظمت و سطوت دنیا کی کہلاتی ہے، اس کے اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں بہرحال پورے گلوب سے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو سلیکٹ کیا، وہ مکہ مکرمہ ہے، اور ایک قبیلے کا انتخاب کیا جو قریش ہے۔ آپ کو اس کا جو حسن ہے وہ کیا ہے؟ ان میں منافقت نہیں ہے۔ آپ کو مدینہ منورہ میں نفاق نظر آتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں نفاق نظر نہیں آتا۔ تو دے پری کوالیفائڈ کہ اللہ تعالیٰ اپنا آخری پیغمبر اس قوم میں بھیجے، اس قبیلے میں بھیجے، اس سرزمین پر بھیجے،
کہ جو دنیاوی شان و شوکت کے اعتبار سے تو شاید 0 سے بھی مائنس ہے، لیکن کیریکٹر کے اعتبار سے بہت ہائی ہے۔ تو یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ دنیاوی شان و شوکت کا ذکر ہو رہا ہے کہ کانو اکثر منہم واشد قوتا واثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، لیکن یہ سب کچھ جو انہوں نے کمایا تھا ان کے کسی کام نہ آیا۔ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، فائنلی جب ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول ہمارے پیغمبر پہنچے آئے، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، فرحوا بما عندہم من العلم، تو وہ اترانے لگے اس پر جو علم ان کے پاس تھا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، لہذا انہوں نے پیغمبروں کو نہیں مانا تو گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے۔ یعنی ہر پیغمبر کا یہی معاملہ ہوا کہ ہر پیغمبر نے قوم کو ڈرایا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تم پر، انہوں نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا، ہاں عذاب آ جائے گا، لہٰذا پھر عذاب کل کیوں، آج ہی کیوں، آج ہی کیوں نہیں، شام کو کیوں، صبح ہی کیوں نہیں؟ کیا ہوا آخر؟ وہی عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے آ کر ان کو گھیر لیا۔ فلما راؤ باسنا، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور وہ جو ہم اس کے ساتھ شریک بنایا کرتے تھے ہم ان کا انکار کرتے۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، لیکن ان کے ایمان لانے نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ جب تک عذاب کو نہیں دیکھا ایمان لانا مفید ہے، لیکن جب عذاب آ جائے وہ اس کے آثار دیکھ لیں پھر ایمان لانا مفید نہیں ہے۔ تو فلم یکو ینفعہم ایمانہم، تو بالکل فائدہ نہ دیا ان کے ایمان نے ان کو، لما رأوا العذاب، جب انہوں نے باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی پریکٹس رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے اپنے بندوں کے سلسلے میں۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور اس مقام پر، اس جگہ، اس سچویشن میں کافر گھاٹے سے دوچار ہوئے، نقصان سے دوچار ہوئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔